وہ دن جو آنا ہے اسے فیصلے کا دن کہا گیا، یوم جزا کہا گیا. دیٹ از دا ڈیسائیڈر ڈے، جس دن پتہ چل جائے گا. وہ کہتے ہیں نا، دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا. ایمان والوں کو بھی پتہ چل جائے گا، بے ایمانوں کو بھی پتہ چل جائے گا، اللہ کے پسندیدہ بندوں کو بھی پتہ چل جائے گا، اس کے نافرمانوں کو بھی پتہ چل جائے گا. آج بلیو کرتے ہیں ہم کہ بڑے نیک ہیں، مجھ سے بڑا تو نیک ہی کوئی نہیں ہے. اس دن پتہ چلے گا کہ کون اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہے. آج لوگ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، صحابہ کرام، اولیاء کرام اور اللہ کے نیک بندوں کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کر رہے، ان کے بارے میں اچھے خیالات نہیں ہیں، ان کے بلیف اچھے نہیں ہیں، اور ان تمام بلیف کے بعد وہ سمجھتے ہیں کہ ہم ٹھیک ہیں. اس دن پتہ چل جائے گا، اس دن پتہ چلے گا کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی شان کیا ہے، میرے آقا کا رب کی بارگاہ میں مرتبہ کیا ہے. اب وہ جو عرش کا سایہ کن کو ملے گا؟ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں، جس کا مفہوم ہے کہ قیامت کے دن اللہ کے عرش کا سایہ 7 قسم کے لوگوں کو ملے گا، جس دن کوئی سایہ نہ ہوگا. غور سے سنیے، مسلم شریف کی حدیث ہے. اور آج ایک بات تو اے کولمبو میں رہنے والے عاشقان رسول، 7 ٹائپ آف پیپل میں بیان کرنے جا رہا ہوں. ایک نیت تو ہونی چاہیے نا کہ یار ان 7 قسم کے بندوں میں کہیں تو میرا نام ہو، کہیں تو میں ایگزسٹ کر جاؤں. بیکاز دیر آر 7 ٹائپ آف پیپل. کسی ایک جگہ پر جا کر میں فٹ تو ہو جاؤں تاکہ مجھے بھی اللہ کے عرش کا سایہ مل جائے. اس دن گرمی برداشت نہیں ہوگی. آج ایئر کنڈیشن بند ہو جائے نیند نہیں آتی، پنکھا نہ ہو تو بےکل ہو جاتے ہو. 50,000 سال کا دن، اس دن اگر اللہ کے عرش کا سایہ نہ ملا تو کدھر جائیں گے؟ کہ قیامت کا دن it's not an easy day، بڑا مشکل دن ہوگا، ڈیفیکلٹ ڈے ہوگا. اور اس دن کی ڈیفیکلٹی سے اگر بچنا ہے تو ایٹ لیسٹ ان 7 قسم کے لوگوں میں سے کوئی ایک کیٹیگری کو تو پکڑ لو تاکہ اللہ کے عرش کا سایہ مل جائے، رب کی رضا مل جائے. اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، اس دن کیا کیا پرابلمز ہوں گے ذرا غور کیجئے. ابھی تھوڑی دیر پہلے یہاں بارش ہوئی ہے، ہم اجتماع اندر کرنے کا سوچ رہے تھے، پھر بارش رک گئی تو ہم باہر آ گئے. تھوڑی سی کلائمیٹ کی چینجنگ جو ہے وہ ہمارے شیڈیول کو ڈسٹرب کر دیتی ہے. ابھی بارش ختم ہوئی ہے تو حبس ہو رہا ہے، تھوڑی سی گرمی لگ رہی ہے، پسینہ بھی آ رہا ہے. حالانکہ اس وقت رات کا وقت ہے. سری لنکا کی گرمی میں نے بھی دیکھی ہے. ٹھیک ہے، جب جون جولائی میں ہائی پیک پر گرمی ہو، یو آر ناٹ ایبل ٹو اسٹینڈ وداؤٹ شوز آن دا فلور. ایسا مشکل ہو جاتا ہے کہ آپ سورج کے نیچے دوپہر کے وقت آپ ننگے پیر نہیں کھڑے ہو سکتے، اتنی گرمی ہوتی ہے. لیکن قیامت کے دن سورج 1.25 میل پر ہوگا. آج کروڑوں میل دور ہے. زمین سینڈ کی نہیں ہوگی، کاپر کی ہوگی. جو یا سائنس کے اسٹوڈنٹ ہیں یا سائنس جنہوں نے پڑھی وہ اچھی طرح جانتے ہیں کہ جو سینڈ ہے، جو پتھر ہے، وہ دیر سے گرم ہوتا ہے، مگر جو کاپر ہے وہ بڑی جلدی ہیٹ اپ ہو جاتا ہے. وہ کاپر کی جو لینڈ ہوگی اس کی گرمی کا عالم کیا ہوگا. حدیث کے الفاظ ہے، روایتوں میں آتا ہے کہ انسان اپنے پسینے میں، اپنے سویٹ کے اندر وہ ڈبکیاں کھا رہا ہوگا، ڈائیو کر رہا ہوگا. اتنا سویٹ، اتنا پسینہ نکلے گا. ذرا سوچئے، زبانیں پیاس سے باہر آ رہی ہوں گی. اچھا، یہی سزا بہت تھی. یعنی اگر کسی کو گرمی میں کھڑا کر دیا جائے، کبھی آپ کے ساتھ بھی ہوتا ہوگا، ٹریفک میں پھنس جاتے ہوں گے اور بہت سویٹ ہو جاتا ہوگا، بڑا جس کو کہتے ہیں نا فرسٹریٹ ہو جاتا ہے آدمی، بہت تھک جاتا ہے. اب ایسے وقت میں گھر پہنچے یا آفس پہنچے اور کوئی آ کے سوال کرنا شروع کر دے، کدھر سے آ رہے ہو، اب کیا کرنا ہے، اب کیا پلان ہے. بندہ کہتا تھوڑی دیر رک جاؤ بھائی، اب بھی مجھ سے کوئی بات نہ کرو، مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا ہے. پانی لاؤ پہلے میرے لیے، تھوڑا پنکھا ونکھا میری طرف کرو، 5-10 منٹ چھوڑ دو مجھے. ہوتا ہے نا ایسا. ایسی کیفیت میں we are not able to answer anything. But on that day, more hot, more sweat, the land of copper, the sun near to 1.25 mile, and then the questions start. اور وہ کوشچن ایک نہیں ہوگا، 2 نہیں ہوں گے، زندگی بھر کے بارے میں کوشچنز کیے جائیں گے. نامہ اعمال، بک آف ڈیڈ ہاتھ میں دی جائے گی. ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ ایسے کلائمیٹ کے اندر انسان کیسے اپنے نامہ اعمال کا جواب دے گا. اس کے بعد یہ دوسری پرابلم ہی ختم نہیں ہو جائے گی. اس کے بعد اسکیل لگایا جائے گا. اسکیل کے اندر اعمال نامے تولے جائیں گے، گڈ ڈیڈز اینڈ بیڈ ڈیڈز. اب وہاں انسان کا کیا حال ہوگا جب اس کے سارے اعمال نامے کھل کر سامنے آئیں گے. اور یہی صرف پرابلم نہیں ہوگی، پھر پل صراط سے گزارا جائے گا. The bridge of Sirat is thinner than hair and sharper than sword. ایسا پل ہوگا جو جہنم کے اوپر بنایا گیا ہے. اس برج سے لوگ کٹ کر جہنم میں گر رہے ہوں گے. Try to understand. Everybody have to face that day. But are we prepared for that day? کوئی پریپریشن، کوئی تیاری کیا کریں گے اس دن؟ اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، کسی پرابلم، کسی مصیبت سے آنکھیں بند کر لو کہ یار ڈسکس نہ کرو ایسی باتیں. ہم جب کبھی موت کی بات کرتے ہیں، آخرت کی بات کرتے ہیں تو کہتے ہیں یار ڈرانے والی باتیں نہ کی کرو.
کیوں آپ موت کی بات کرتے ہیں؟ کیوں قیامت کی بات کرتے ہیں؟ ٹھیک ہے ہم بات نہیں کرتے، آپ مرنے سے بچ جاؤ گے. ہم موت کی بات نہیں کرتے، کیا آپ نہیں مرو گے؟ ہم قیامت کی بات چھوڑ دیتے، کیا قیامت نہیں آئے گی؟ ہمارا ایمان ہے بینگ اے مسلم، ہم نے مرنا بھی ہے، مرنے کے بعد جواب دینا بھی ہے، قبر میں بھی جانا ہے، اور قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں پیش بھی ہونا ہے. اس کی تیاری کب کریں گے؟ آج لائف کے اندر زمین پہ رہ کر کس تیاری میں مصروف ہیں؟ ایوری بڈی بیزی ٹو میک اے بگ ہاؤس، ٹو میک اے بگ بزنس، ٹو ارن مور منی، ٹو گیٹ اے بگ کارز. اسی میں رہ گئے کہ اس نے اتنا بڑا گھر لے لیا، اب میں نے اس سے بڑا گھر بنانا ہے. اس نے اتنی بڑی گاڑی لے لی، اب میں نے اس سے آگے نکلنا ہے. ایک فیکٹری ہو گئی، اب 2 فیکٹریاں لگانی ہے. آئی ایم ناٹ ہیئر ٹو ڈسکریج یو فار دا بزنس. اگر حلال طریقے سے بزنس کر رہے اوکے، بٹ یہ کہاں کی عقل بندی ہے؟ یہ کہاں کی میرے میٹھے اسلامی بھائیوں انٹلیکچوئل بندہ ہے کہ جتنا دنیا میں رہنا ہے اتنی دنیا کی تیاری کرے نا. مثال دیتا ہوں آپ کو. اف یو ہیو اے پلان ٹو گو 1 month abroad، 1 مہینے کے لیے آپ نے یورپ جانا ہے، انڈیا جانا ہے، یا واٹ ایور کہیں بھی جانا ہے، آپ لگیج کتنا لیں گے؟ 1 مہینے کا لیں گے یا 4 دن کا لیں گے؟ 1 month کا لیں گے نا. آپ نے 15 days کے لیے جانا ہے، اب اسی حساب سے لگیج لیں گے. اس دنیا میں رہنا کتنا ہے؟ کوئی ہے یہاں پر جس کے پاس گارنٹی ہو میں 50 سال رہوں گا، 60 سال رہوں گا، 80 سال رہوں گا؟ nobody have a guarantee. اوکے، ہم ایوریج ایج لے لیتے ہیں. کتنی ایوریج ایج ہے؟ ڈاکٹر صاحب بھی بیٹھے ہوں گے یہاں پر، تو ایوریج 75 ایئرس. چلو میں 80 ایئرس گریس پیریڈ لے لیتے ہیں. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ نے، اللہ ہمیں جب تک زندہ رکھے صحت و عافیت کے ساتھ زندہ رکھے. اچھا، اگر 80 سال بھی جینا ہے دنیا میں، قبر میں کتنے سال رہ رہے ہیں؟ یو نو فرام لاسٹ thousands years people going in grave، اب تک وہ گریو میں ہیں. اٹ مینس ہمیں بھی قبر میں جا کر نہ جانے کتنے 100 کتنے 1000 سال تک رہنا پڑے گا. جہاں 80 ایئرز رہنا ہے، صبح سے لے کر رات تک اس کی فکر ہے. ٹینشن، بزنس، کاروبار، پیسہ، حلال ہو کہ حرام، اس کی کوئی فکر نہیں. جہاں ہزاروں سینکڑوں سال رہنا ہے. اچھا، پھر قبر کے بعد آگے معاملہ ہے، قیامت کا دن 50,000 سال کا دن ہے، اور اس کے بعد پھر جنت اور جہنم کا فیصلہ ہونا ہے. اس کی کوئی تیاری نہیں ہے. ایسا کیوں کر رہے ہیں ہم؟ ایسی غفلت اچھی نہیں ہے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں. آج میں مزید چند باتیں جو بتانے جا رہا ہوں کہ قیامت کے دن کچھ خوش نصیب ہوں گے جن کو اللہ کے عرش کا سایہ نصیب ہوگا. The shadow of عرش of اللہ سبحانہ و تعالی. یوم لا ظل الا ظلک. اس دن کوئی عرش سایہ نہیں ہوگا. There is no shadow. Only there is a one shadow of the عرش of اللہ سبحانہ و تعالی. اب وہ جو عرش کا سایہ کن کو ملے گا؟ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں، جس کا مفہوم ہے کہ قیامت کے دن اللہ کے عرش کا سایہ 7 قسم کے لوگوں کو ملے گا جس دن کوئی سایہ نہ ہوگا. غور سے سنیے، مسلم شریف کی حدیث ہے. اور آج ایک بات تو اے کولمبو میں رہنے والے عاشقان رسول، 7 ٹائپ آف پیپل میں بیان کرنے جا رہا ہوں. ایک نیت تو ہونی چاہیے نا کہ یار ان 7 قسم کے بندوں میں کہیں تو میرا نام ہو، کہیں تو میں ایگزسٹ کر جاؤں. بیکاز دیر آر 7 ٹائپ آف پیپل. کسی ایک جگہ پر جا کر میں فٹ تو ہو جاؤں تاکہ مجھے بھی اللہ کے عرش کا سایہ مل جائے. اس دن گرمی برداشت نہیں ہوگی. آج ایئر کنڈیشن بند ہو جائے نیند نہیں آتی، پنکھا نہ ہو تو بےکل ہو جاتے ہو. 50,000 سال کا دن، اس دن اگر اللہ کے عرش کا سایہ نہ ملا تو کدھر جائیں گے؟ تو اب غور سے try to listen carefully. رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم said Allah will bless 7 persons with a place under the shade of his arsh on the day when there will be no shade other than the shade of the arsh of Allah Azza wa Jal. Number 1, a just ruler. پیارے آقا فرماتے ہیں عادل حکمران، وہ حکمران، وہ رولر always جب ڈیسیشن لے with the justice، عدل کے ساتھ لے. اب ٹھیک ہے یہاں رولرز تو شاید نہیں بیٹھے، مگر ہم میں سے بہت سارے لوگوں کو زندگی میں بہت سارے موقعوں پر کچھ نہ کچھ ڈیسیشن لینے کا موقع ملتا ہے. کچھ کمیٹی کے بڑے ہوتے ہیں، کچھ فیملی کے بڑے ہوتے ہیں، کچھ کسی سوسائٹی کے ہیڈ ہوتے ہیں. And whenever you get a chance to make a decision with the 2 brothers or with the 2 communities or 2 families، اب اس وقت آپ نے سچا فیصلہ کرنا ہے، عدل جسٹ کے ساتھ کام لینا ہے، کسی ایک کی سائیڈ نہیں لینی ہے. ٹھیک ہے. نمبر 2، the young man who spent his youth in worshipping Allah Azza wa Jal. وہ نوجوان جس کی جوانی عبادت میں گزرے گی، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کو اپنے عرش کا سایہ عطا کرے گا. اے میرے میٹھے اسلامی بھائی جو خاص طور پہ ینگ ہیں، نوجوان ہیں، خدا را اس جوانی کو گناہوں میں نہ گزارو، اللہ کی نافرمانی میں نہ گزارو. اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جوان کی عبادت بڑی مقبول ہے. بندہ کہتا ہے میں بوڑھا ہو کر عبادت کر لوں گا. جب کسی نوجوان کو کہو بھائی نماز پڑھو، کہتا ابھی نہیں، 50 سال کا ہو گیا پھر پڑھ لوں گا. ارے بھائی داڑھی رکھ لو، بوڑھا ہو گیا پھر داڑھی رکھ لوں گا.
کیا سارے جوان بڑھاپے تک پہنچ پاتے ہیں؟ کیا جوانی ہی میں موت نہیں آتی؟ کیا کولمبو میں جوان نہیں مرتے؟ آئے دن نوجوان دنیا سے جاتے ہیں، مگر یہ نوجوان ہے جو ابھی آخرت کے لیے تیاری کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ارے نوجوانی ہے، جوانی ہے، تمہارے اعضاء سلامت ہیں، اس قوت کو، اس پاور کو اللہ کی عبادت میں صرف کرو، رب کی نافرمانی میں نہیں۔ آج ایسے بہت سارے بزرگوں کو آپ بھی جانتے ہیں، میں بھی جانتا ہوں، جو عبادت کرنا چاہتے ہیں مگر پیر ساتھ نہیں دیتے، نماز پڑھنا چاہتے ہیں مگر وہ کھڑے ہی نہیں ہو سکتے، وہ سجدہ کرنا چاہتے ہیں مگر ان کے پیر فولڈ ہی نہیں ہو پاتے، وہ روزہ رکھنا چاہتے ہیں ان کو شوگر اجازت نہیں دیتی، وہ تراویح پڑھنا چاہتے ہیں ان کو جناب بار بار یورین کی پرابلم نماز نہیں پڑھنے دیتی۔ کتنے پرابلمز ہیں، لوگوں کی نالیاں لگی ہوئی ہیں، نلکیوں کے ذریعے کھانا کھا رہے ہیں، یورین بیگ لگے ہوتے ہیں، پاکی ناپاکی کے مسائل ہی حل بہت مشکل سے ہوتے ہیں۔ سوچو اے جوانوں، سوچو، تمہارے رب نے تمہارے اعضاء سلامت دیے ہیں اور تم کہتے ہو بوڑھا ہو کر عبادت کروں گا۔ اللہ نے یہ جوانی دی ہے، خوب اس کی رضا والے کام کر لو۔ دیکھو رب جوانوں سے کیسی محبت، ان نوجوانوں سے کیسی محبت فرماتا ہے، سنیے اور جھومتے چلے جائیے۔ سبحان اللہ۔ حضرت the renowned commentator Hakim ul-Ummat Mufti Ahmad Yar Khan Naimi rahmatullahi ta'ala has narrated that Sayyiduna Ikramah radiyallahu ta'ala anhu has stated, the young man who is habitual of reciting the Holy Quran will not be affected by this condition. But the condition کون سی condition؟ جب بڑھاپے میں انسان چڑچڑا ہو جاتا ہے، بھولنے لگ جاتا ہے، اعضاء ساتھ نہیں دیتے۔ He will not forget the knowledge in old age he had gained in young age. جوانی میں جو یاد کیا تھا بڑھاپے میں وہ پھر سارا سلامت رہے گا۔ مگر وہ کون سا نوجوان؟ جو ینگ ایج میں تلاوت قرآن کرنے کا عادی ہو۔ My dear Islamic brothers, the above parable shows that the one reciting the Holy Quran in youth will remain safe from forgetfulness in old age by its blessing. It is commonly observed that most old people use foul language and forget things, but there are some fortunate old people who are so knowledgeable and intellectual. بہت سارے بزرگ دیکھتے ہیں جو بڑے حافظہ بھی مضبوط ہوتا ہے، انٹلیکچوئل بھی ہوتے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ One of the reasons of this glory and greatness is the recitation of Quran and other act of worship performed in youth. جوانی میں جو عبادتیں کی ہوئی ہیں، جوانی میں جو تلاوت کی ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ بڑھاپے میں ان کو اس کی برکتیں نصیب فرماتا ہے۔ اب آپ کے اوپر ہے، آپ نے اپنا بڑھاپا کیسا رکھ چھوڑنا ہے۔ ایک بزرگ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ 100 سال سے زیادہ ایج ہو گئی ہیں، اور اب جب آپ کی 100 سال سے زیادہ ایج ہو گئی تو آپ اس ایج کے اندر بھی بڑے تر و تازہ، فریش، آپ کے اعضاء بھی سلامت، آئی سائٹ بھی اوکے، لسننگ پاور اوکے۔ تو لوگوں نے کوشچن کیا، ہاؤ اٹس پاسبل دیٹ مور دین 100 years your age and you are okay, everything is good؟ انہوں نے بڑا پیارا جواب دیا، کہتے جب میں ینگ تھا، میں یوتھ تھا، میں نے اپنے باڈی پارٹس کو رب کی نافرمانی میں استعمال نہیں کیا، اللہ تعالیٰ نے بڑھاپے میں میرے اعضاء کو سلامت رکھ دیا۔ اب آپ کے اوپر ہے کہ ہم اپنے بارے میں کیا سوچ رہے ہیں، ہم اپنی جوانی کو کدھر لے جا رہے ہیں۔ خدا ایسا نہ کریں، اللہ سلامت رکھے دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کو، کہ اس مدنی ماحول میں نوجوان کثیر تعداد میں اپنی جوانی کو عبادت میں گزار رہے ہیں۔ اے مدنی چینل کے ناظرین، آپ سے بھی گزارش کروں گا، اے میرے نوجوان اسلامی بھائیوں اور اسلامی بہنوں، نہ جاؤ گناہوں کی طرف۔ اللہ تعالیٰ عرش کا سایہ اس نوجوان کو نصیب کرے گا کہ جس کی جوانی عبادت میں گزری ہوگی۔ مصطفیٰ رضا خان صاحب کیا خوبصورت بات سمجھاتے ہیں، ریاضت کے یہی دن ہیں، بڑھاپے میں کہاں ہمت۔ ریاضت کے یہی دن ہیں، بڑھاپے میں کہاں ہمت۔ جو کچھ کرنا ہے اب کر لو، ابھی نوری جواں تم ہو۔ ارے جوانی ہے تو خوب دین کی خدمت کر لو، دنیا بھر میں جا کر اسلام کے پرچم کو سر بلند کر دو، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے پیغام کو، آپ کی سنتوں کو پورے سری لنکا کے اندر جا جا کر مدنی قافلوں میں عام کیا جا سکتا ہے۔ ایسے کئی بزرگ ہیں جو آج چاہتے ہیں مدنی قافلوں میں سفر کریں، مگر صحت ساتھ نہیں دیتی۔ ایسا نہ کریں، اپنی جوانی کو ضائع نہ کریں۔ آئیے تیسرا وہ شخص جس کے بارے میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جس کو قیامت کے دن اللہ کے عرش کا سایہ ملے گا۔ The person who remains attached to masjid even at the time of exiting it until he returns to it. وہ شخص جو مسجد سے باہر نکلے مگر اس کا دل مسجد میں لگا رہے، اللہ کے عرش کا سایہ اس شخص کو ملے گا۔ آج بتائیں ہمارا حال کیا ہمارا دل مسجد میں لگا رہتا ہے؟ کیا ہم مسجد میں اٹیچڈ رہتے ہیں؟ کیا مسجد سے ہماری محبت ہے؟ غور کیجئے، مومن کی اگزامپل دی گئی کہ مومن is like whenever he is in masjid he is like a fish in the water. جس طرح مچھلی پانی کے اندر ہوتی ہے نا، مومن مسجد کے اندر ایسا ہوتا ہے، and مومن without out of the masjid like fish out of the water.
کہ مچھلی جس طرح پانی کے باہر تڑپتی ہے نا، مومن مسجد کے باہر اس طرح بے چین رہتا ہے. انفارچونیٹلی ناؤ ڈیز آج مسلمان مسجد کے اندر ایسا دکھتا ہے جیسے مچھلی پانی کے باہر ہے، وداؤٹ واٹر فش ہے، آلویز واچنگ واچ. ابھی تک جماعت شروع نہیں ہوئی، 3 minutes لیٹ ٹوڈے. اور امام صاحب کو روک لیں گے، امام صاحب یو میک بگ دعا ٹوڈے، 2 minutes بگ لانگ. ارے اللہ کے بندوں، اللہ کے گھر میں 2-3 منٹس اگر ایکسٹرا بیٹھ گئے تو کیا پرابلم ہے؟ یہی بندہ باہر بیٹھ کر نیوز چینل پر 1 گھنٹہ بیٹھ جائے گا، سوشل میڈیا پر 2 گھنٹے گزارنے کے لیے تیار ہے، رب کے گھر میں 5 منٹس ایکسٹرا دینے کے لیے تیار نہیں ہے. ایسا نہ کرو. اللہ کے گھر میں جاؤ تو سکون سے بیٹھو، اللہ کے گھر سے محبت کرو، مسجد سے پیار کرو. اتنی خوبصورت روایتیں سنو، طبیعت خوش ہو جائے گی. رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم said, whoever loves the masjid, اللہ عز و جل makes that person his beloved. جو مسجد سے پیار کرتا ہے اللہ اسے اپنا پیارا بنا لیتا. مگر آج مسجدوں سے پیار کس کو ہے؟ مومن کے بارے میں کہا گیا اچھے لوگ وہ ہیں جو مسجد میں سب سے پہلے جاتے ہیں اور سب سے لاسٹ میں باہر آتے ہیں، اور بازار میں سب سے لاسٹ میں جاتے ہیں، سب سے پہلے باہر آ جاتے ہیں. اور یہ وجہ بھی بتائی، حدیث پاک کا خلاصہ ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم said, the best part on the earth in the court of Allah سبحانہ و تعالی، اللہ کی بارگاہ میں زمین پر سب سے بہترین ٹکڑا جو ہے، the best part on earth، وہ مسجد ہے. اور اللہ کی بارگاہ میں the worst، اللہ کی بارگاہ میں سب سے ناپسندیدہ پیس آف جو ارتھ ہے وہ مارکیٹ ہے. تو اللہ کے اچھے بندے، نیک بندے مسجد میں زیادہ وقت گزارتے ہیں، مارکیٹ میں کم. اب ہمارا کیا حال ہے؟ ہم مسجد میں سب سے پہلے نہیں، سب سے آخر میں جاتے ہیں. جمعے میں کب پہنچتے ہیں؟ جب نماز شروع ہونے لگتی ہے، آخری خطبہ. ارے ابھی بیٹھو، ابھی ٹائم ہے، ابھی تو اذان ہوئی ہے. ارے بیٹھو ابھی تو 10 منٹ باقی ہیں. ارے آخری 5 منٹ باقی ہیں، ابھی چلیں گے پھر بھی مل جائے گی، آخری رکعت مل جائے گی. اللہ کے گھر میں سب سے لاسٹ پہنچنا ہے اور نکلنا کب ہے؟ سب سے پہلے. امام صاحب نے سلام پھیرا، اب لوگ جانا شروع ہو جاتے ہیں. اتنی بے چینی کیوں ہے؟ کیوں مسجد سے بھاگنا ہے؟ مسجد گھر کس کا ہے ذرا مجھے بتائیے؟ مسجد کس کا گھر ہے؟ ہاؤس آف اللہ. آج ہم ہمارے اسلامی بھائی کے گھر آئے نا، وداؤٹ انویٹیشن کوئی آئے؟ جس کو بلایا وہی آیا نا. وداؤٹ انویٹیشن ہم کسی کے دوست کے گھر میں نہیں جا سکتے، اللہ کے گھر میں کیسے جا سکتے ہیں؟ وہی جاتا ہے جسے رب بلاتا ہے، جس کو گیسٹ بناتا ہے. جو نہیں جاتا وہ روئے اللہ کی بارگاہ میں، میرے مالک میرے گناہ معاف کر اور مجھے روزانہ اپنا مہمان بنا. اور جائیں تو بیٹھیں، برکتیں لوٹیں. مسجد سے محبت اللہ کو بڑی پسند ہے. خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو مسجد بناتے ہیں. سبحان اللہ. رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم said, whoever builds a masjid for the sake of Allah Azza wa Jal, whether it is big or small, Allah Azza wa Jal will build for him a house in paradise. اللہ اس کے لیے جنت میں گھر بناتا ہے. میں جتنے یہاں میرے بھائی بیٹھے ہیں نا، ان سے عرض کروں گا، اللہ نے بڑا نوازا ہے، بڑے اچھے اچھے گھر ہمارے دنیا میں بن گئے. ایک ایک مسجد ضرور بنا لو تاکہ جنت میں بھی ایک گھر بن جائے. آپ نے دنیا میں تو گھر بنا لیا، جنت میں گھر بنانا ہے تو اپنے لیے، اپنے مرحوم والدین کے لیے، اپنے مرحوم رشتہ داروں کے لیے، چاہے چھوٹی مسجد کیوں نہ ہو. کیونکہ مسجد جو ہے نا، یہ فار ایور رہنے والی انویسٹمنٹ ہے. یہ وہ فیکٹری ہے جو بند نہیں ہو سکتی، جس میں لاس نہیں ہے. ڈے اینڈ نائٹ ٹل دا ڈے آف ججمنٹ، روزانہ سجدے ہوتے رہیں گے، آپ کو نیکیاں ملتی رہیں گی. اور اللہ سلامت رکھے دعوت اسلامی والوں کو. ہمارے کولمبو میں اسلامی بھائی موجود ہیں، آپ ان سے رابطہ کر لیں کہ یار مجھے بھی ایک مسجد بنانی ہے، یا کہیں مسجد بن رہی ہے میرا حصہ بھی اس میں ڈال دو. کچھ تھوڑی سی لینڈ میرے ابو امی کے نام پہ لے لیجئے. ابھی ماشاءاللہ مجھے بتایا کہ 3 4 5 پروجیکٹس ہمارے بن رہے ہیں، اور مسجدیں بنانی ہیں. چھوٹی چھوٹی مسجدیں بنائیں، گاؤں گوٹھوں میں بنائیں، ایسے علاقوں میں بنائیں جہاں مسلمان ہیں مگر مسجدیں نہیں ہیں. یہ قیامت تک چلتا رہے گا اور اللہ نے چاہا آپ کو اس کا ثواب ملتا رہے گا. اور اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، آپ اپنے دلوں میں مسجد کی محبت پیدا کی. مسجد میں جائیں تو دل لگائیں، کیونکہ اللہ کے عرش کا سایہ، شیڈو آف عرش، اس شخص کو ملے گا جس کا دل مسجد میں لگا رہے، مسجد سے اٹیچمنٹ ہو. بہرحال آگے چلتے ہیں. The fourth one، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم said، میرے آقا فرماتے 2 person who met each other and went away from each other while loving each other for the sake of Allah Azza wa Jal. 2 مسلمان ملے اللہ کی رضا کے لیے محبت کرتے ہوئے، جدا ہو جائیں اللہ کے لیے محبت کرتے ہوئے، اللہ انہیں بھی اپنے عرش کا سایہ نصیب کرے گا. اب بندہ سوچے آج کے دور میں ایسی محبت کہاں سے ملے گی؟ ہم تو ملتے ہی کاروباری کام کے لیے ہیں، دنیا کے کسی مطلب کے لیے ہیں. مگر اللہ سلامت رکھے دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کو. آج اس وقت ہم ملے ہیں، میرا تو شاید کوئی بھی رشتہ دار نہیں ہے، لیکن ہم آپس میں کتنی محبت سے مل رہے ہیں. واپس بھی چلے جائیں گے اللہ کی رضا کے لیے. اس طرح کے نیک اجتماعات، اس طرح کے مدنی قافلے، یہ ہمیں موقع دیتے ہیں کہ جس کو نہیں بھی جانتے
اس سے ملیں تو اللہ کی رضا کے لیے محبت سے ملیں، جدا ہو جائیں تو رب کی رضا کے لیے محبت سے جدا ہو جائیں۔ تو مسلمانوں میں یہ پیار بڑھانا یہ شریعت کو مطلوب ہے۔ تو انشاءاللہ اس طرح کے نیک اجتماعات میں بھی شرکت کریں گے اور مدنی قافلوں میں بھی سفر کریں گے انشاءاللہ۔ اگلا شخص، میرے آقا فرماتے ہیں the person who remembers Allah عز و جل in privacy and his eyes shed tears، وہ شخص جو اللہ کو اکیلے میں یاد کرے اور اس کی آنکھوں سے آنسو بہ نکلے ہیں۔ اللہ کو ایسا بندہ کتنا پسند ہے کہ قیامت کے دن رب اسے اپنے عرش کا سایہ نصیب کرے۔ غور کیجئے میرے میٹھے اسلامی بھائی، کیا ہم کبھی اللہ کی یاد میں اکیلے میں روتے ہیں؟ کبھی محفل میں، کبھی اجتماع میں تو رونا آ جاتا ہے، دوسروں کو دیکھ کر بعض اوقات آنسو بہ نکلتے ہیں۔ مزہ یہ ہے کہ رات کا کوئی پہر ہو، میں اکیلا ہوں، تہجد کا وقت ہو، سر جھکا ہوا ہو، گناہ یاد آتے رہیں اور آنسو بہتے رہیں۔ کاش تو ایسا کیجئے، اپنے رب سے محبت کیجئے، اللہ کی یاد میں اکیلے میں بھی بیٹھنا سیکھیے۔ پرابلم یہ ہے ہمیں ہر نیکی لوگوں کے سامنے کرنی ہے۔ کوئی ایسی نیکی ہے کہ نہیں؟ اے کولمبو والو، I have one question for all of you. Try to check yourself. میں خود بھی اپنے آپ کو چیک کروں، آپ بھی کریں، مدنی چینل کے ناظرین بھی چیک کریں۔ ہمارے پاس کوئی ایک نیکی ایسی ہے کہ کتنی ایسی نیکیاں ہیں جو میں جانوں اور میرا رب جانے؟ Nobody knows without me and my Allah عز و جل۔ چیک کیجئے گا، شاید ایسے کام ہم نے تھوڑے ہی کیے ہوں گے، اللہ کرے تھوڑے بھی کیے ہوں، ورنہ ہم نے تو اکیلے میں بھی جو کام کیے نا وہ بھی لوگوں کو بتا دیے۔ میں تہجد بھی پڑھتا ہوں، تو میں روزے بھی رکھتا ہوں، تو میں یہ صدقہ بھی دیتا ہوں، تو میں یہ خیرات بھی دیتا ہوں۔ کیوں بتاتے ہیں بھائی؟ آگے آ رہا ہے وہ شخص، ایک اور کیٹیگری ہے، میں بیان کروں گا کہ اللہ کے عرش کا سایہ کس کس کو ملے گا۔ تو بہرحال یہ نیت کریں کہ انشاءاللہ یاد الہی میں تنہائی میں بھی وقت گزاریں گے انشاءاللہ، اللہ کرے۔ بہرحال ایک اور سکس، the person whom a wealthy and beautiful woman seduces, means tries to invite him to commit sin, but he rejects this offer by saying I fear Allah عز و جل۔ کسی شخص کو حسن و جمال والی خاتون گناہ کے لیے بلائے اور وہ کہے کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں، ایسے شخص کو بھی اللہ کے عرش کا سایہ قیامت کے دن ملے گا۔ اے میرے میٹھے پیارے اسلامی بھائیو، آج حال یہ ہے کہ ہمارے نوجوان، آج مرد حضرات معذرت کے ساتھ بلکہ عورتیں بھی گناہ کے اڈے ڈھونڈتے ہیں، گناہ کرنے کے راستے ڈھونڈتے ہیں، برائی کے لیے ایسے ایونٹ تلاش کیے جاتے ہیں، ایسی پارٹیز میں جایا جاتا ہے۔ الامان والافیز، ایسا نہ کیجیے، یہ بدکاری، یہ جہنم میں لے جانے والا کام اللہ تبارک و تعالیٰ کو سخت ناپسندیدہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کیا فرماتے؟ سنیے میرے وہ مدنی چینل کے ناظرین، یا یہاں کوئی میرا بھائی اگر اس برائی میں گرفتار ہے، اللہ سے توبہ کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم said, "O Muslims, fear adultery as it has 6 consequences. There in this world are 3 and 3 in the hereafter." As for the worldly consequences، 3 دنیا کی پرابلم، اس کی سزائیں کیا ہیں؟ جو زنا کرتا ہے، بدکاری کرتا ہے، spiritual light from the face vanishes، اس کے چہرے کا نور ختم ہو جاتا ہے، چہرہ بدنما، بدکار کا چہرہ جو ہے وہ بدنما ہو جاتا ہے، چہرے کا نور ختم ہو جاتا ہے، دنیا کے اندر یہ سزا ملتی ہے۔ دوسری فرمائی it causes، فرمایا the life is shortened، اس کی زندگی مختصر ہو جاتی ہے، زندگی کم ہو جاتی ہے جو بدکاریاں کرتا ہے۔ نمبر 3 and a person becomes poverty stricken، وہ کلاش بھی ہو جاتا ہے، اس کے ہاتھ میں تنگ دستی آ جاتی ہے، یہ دنیا کی سزائیں اس کی، برباد ہو جاتا ہے، اور آخرت کی سزائیں بڑی سخت ہیں۔ میرے آقا نے فرمایا as for the hereafter it causes Allah's displeasure، اللہ اس سے ناراض ہوتا ہے، difficult reckoning، اور اس کی جو حساب کتاب ہے وہ سختی کے ساتھ کیا جائے گا، and it obligates the punishment of جہنم، اور اسے جہنم کی سزا دی جائے گی۔ تو ایسی چھوڑی دیر کی لذت کے لیے کیوں بے حیا عورتوں کے پاس جائیں؟ صبر کریں، اللہ کی رضا پر راضی رہیں۔ اے میرے میٹھے پیارے اسلامی بھائیو، یہ اتنا برا کام ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں ایک شخص آیا، آ کر عرض کی یا رسول اللہ مجھے بدکاری کی اجازت دیجیے۔ اس واقعے کا خلاصہ عرض کر رہا ہوں۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، صحابہ اکرام ناراض ہو گئے کہ پیارے آقا سے ایسا کوسچن کیسے کر لیا، مگر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اسے اپنے ساتھ بٹھایا اور کتنے پیارے انداز میں سمجھایا، اسے سمجھایا کہ اگر یہی پرمیشن کوئی تمہاری مدر کے لیے مانگے، کہتا نہیں میں تو ایسا نہیں کر سکتا، اگر کوئی یہ کام تمہاری خالہ کے ساتھ کرنا چاہے میں ایسا نہیں کر سکتا، کوئی تمہاری سسٹر کے ساتھ کرنا چاہے، نہیں یا رسول اللہ ایسا کیسے پاسبل ہے؟ پھر پیارے آقا نے ریئلائز کرایا کہ وہ بھی تو کسی کی مدر ہوگی، وہ بھی تو کسی کی سسٹر ہوگی، وہ بھی تو کسی کی فیملی ممبر ہوگی جس کے ساتھ تم برائی کرنا چاہتے ہو۔ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اتنے پیارے انداز میں ریئلائز کرایا کہ اس شخص نے پھر آئندہ کبھی اس برے خیال کی طرف ذہن نہیں بنایا۔ مگر آج مسلمان تھوڑی دیر کی لذت کے لیے کس طرف جا رہا ہے؟
یاد رکھیے ان دا لاسٹ میں ایک بات سمجھانا چاہتا ہوں, بہت سارے گناہ ایسے ہیں جس کا انجوائے بڑا اچھا لگتا ہے. لوگ شراب کیوں پیتے ہیں؟ اس پہ تھوڑا ٹیسٹ آتا ہے, انجوائے کرتا ہے انسان. معاذ اللہ ایڈلٹری کیوں کرتا ہے, بدکاری کیوں کرتا ہے؟ تھوڑی دیر کی لذت ہے. فلمیں, ڈرامے, گانے باجے کیوں کرتا ہے؟ یا فلم دیکھتے بڑا مزہ آتا ہے, گانے سنتے انجوائے مل جاتا ہے. سنیے, ایک بزرگ بڑی پیاری بات فرماتے ہیں, کبھی بھی نیور کسی لذت کے لیے گناہ مت کرنا ہے, فار انجوائمنٹ بیڈ ڈیڈ مت کرنا, بیکاز انجوائمنٹ ختم ہو جائے گی, فنش ہو جائے گی, بٹ دا کوسچن, پنشمنٹ, آنسر وہ باقی رہ جائیں گے اس بیڈ ڈیڈ کے, کیونکہ قیامت کے دن جواب دینا پڑے گا نا. آپ نے فلم دیکھی, ڈرامہ دیکھا, بدکاری کی, شراب پیا, چند گھنٹوں کے بعد وہ ٹیسٹ تو ختم ہو گیا, مگر اب اس کا آنسر باقی ہے, اس کا جواب دینا باقی ہے, اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اللہ ناراض ہوا تو سزائیں باقی ہیں. اور پھر دوسری بات بڑی خوبصورت انہوں نے کہی, جب بھی گڈ ڈیڈ کرنی ہونا تو اس کی ڈیفیکلٹی کی وجہ سے اسے چھوڑ مت دینا ہے. ابھی آپ اجتماع میں آئے ہیں, ہو سکتا ہے کئیوں کا دل نہ چاہتا ہو, یار آج نہیں جاتے, کل جائیں گے, ریسٹ کرتے ہیں, تھکے ہوئے ہیں, بزنس سے آئے ہیں, آپ چل کر آ گئے, اب تھوڑی دیر بعد ختم ہو جائے گا اجتماع, آپ کی جو ڈیفیکلٹی تھی وہ ختم ہو گئی, آپ واپس گھر ہی جائیں گے, ریسٹ بھی کریں گے, کھانا بھی کھائیں گے, جو کرنا ہے کریں گے, مگر جو آپ نے 1-2 گھنٹے اسپینڈ کیے, جو ڈیفیکلٹی فیس کی, اللہ کی رحمت سے اس کا اجر باقی رہ گیا ہے, اس کا ریوارڈ باقی رہ گیا ہے. فجر میں اٹھنا بعض اوقات ڈیفیکلٹ لگتا ہے, یار بستر کون چھوڑے, کون وضو کرے, ٹھنڈی ہے, ڈیفیکلٹی ہے نا. فرمایا ڈیفیکلٹی کی وجہ سے گڈ ڈیڈ مت چھوڑنا, بیکاز آفٹر سم وائل ڈیفیکلٹی ختم ہو جائے گی, مگر ثواب, ریوارڈ باقی رہ جائے گا. تو ہمیشہ اپنے آپ کو نیکیوں کے لیے آمادہ کریں اور گناہ سے بچائیں. میرے آقا نے جو 7واں شخص فرمایا, بہت خوبصورت بات, کہ وہ کون ہے جس کو اللہ کے عرش کا سایہ ملے گا. میرے آقا فرماتے وہ شخص کہ جو دائیں ہاتھ سے صدقہ کرے, دائیں ہاتھ سے صدقہ کرے, اس کے بائیں ہاتھ کو پتہ نہ چلے, اللہ کے عرش کا سایہ اسے ملے گا. The person who gives charity and conceals it so much that his left hand does not know what the right has given. یعنی سیدھے ہاتھ سے دے, بائیں ہاتھ کو پتہ نہ ہو. مگر آج کیا حال ایسا ہے کہ ہم چندہ دیں, ہم خرچ کریں اور پتہ نہ چلے. ہاں یہ ہو سکتا ہے ہمارے الٹے ہاتھ کو پتہ نہیں ہوتا, مگر پورے کولمبو کو پتہ ہوتا ہے. مسجد میں جب تک اعلان نہ ہو میں چین نہیں آتا کہ فلاں حضرت نے اتنے پیسے دیے ہیں, امام صاحب ذرا اسپیشل دعا کروائیں, پنکھے لگوا کر دیے ہیں, پانی کا کولر انہوں نے دیا ہے, فلاں حاجی صاحب نے جناب یہ والا کام کیا. کیوں؟ کوسچن کیجئے اپنے آپ سے کہ مجھے کیوں یہ خواہش ہوتی ہے کہ میں نیکی کروں تو میرا نام ہو. اگر یہ نیت ہے کہ لوگوں کو پتہ چل جائے تو یاد رکھیے یہ ریاکاری ہے, آسٹنٹیشن انگریزی میں کہتے ہیں اسے, دکھلاوا. لوگوں کے لیے عمل کرنے والے سے بروز قیامت, ڈے آف ججمنٹ کہا جائے گا کہ جاؤ اسی سے ریوارڈ لے لو جس کے لیے عمل کیا تھا. اس دن کیا کریں گے؟ نمازیں پڑھی, روزے رکھے, صدقے دیے, حج کیے, عمرے کیے, اور اگر قیامت کے دن یہ کہہ دیا گیا کہ تمہارا ہمارے پاس کچھ نہیں ہے, جاؤ اس سے لے لو جس کے لیے عمل کیا تھا, ہم تو خالی رہ جائیں گے نا. یہ سمجھنے کی بات ہے. نیکی کیجئے, ضرور کیجئے, مگر اونلی فقط اللہ تعالیٰ کے لیے کیجئے. سم ٹائم ہم ملتے رہتے لوگوں سے نا, جب کسی سے ملتے ہیں نا تو وہ 15 منٹ کی ملاقات ہوتی ہے, 15 منٹ سم ٹائم. ودن 15 منٹس وہ جناب سامنے والے بھائی جو ہیں وہ 15 سال کی نیکیاں گنوا دیتے ہیں. الحمدللہ 2000 میں حج کی سعادت ملی تھی, 2004 میں عمرے کو بھی گئے تھے, 2007 میں ہم نے فلاں علاقے میں مسجد بھی بنائی تھی. بڑا اللہ کا کرم ہے, رجب, شعبان, رمضان کے میں روزے بھی رکھتا ہوں, میں جناب یہ بھی نیکی کا کام کرتا ہوں, وہ بھی نیکی کا کام کرتا ہوں. آپ کیوں بتا رہے ہیں؟ ہم نے تو نہیں پوچھا آپ سے. آپ کو 15 سال پرانی نیکیاں یاد ہیں, کل جھوٹ بولا تھا وہ یاد ہے, صبح آنکھوں نے بدنگاہی کی تھی آج وہ یاد ہے. یعنی گناہ کر کے بھولے جا رہے ہیں اور نیکیاں سالوں پرانی یاد رکھ کے سب کو بتاتے ہیں. ایسا نہ کریں. بزرگوں کا طریقہ یہ ہے کہ وہ نیکیاں کر کے بھول جاتے اور گناہ کر کے آنسو بہاتے تھے, مولا معاف کر دے, مولا معاف کر. ہم اتنے گناہ کرتے جا رہے ہیں کہ گناہ کی کاؤنٹنگ بھی یاد نہیں ہے. بعض اوقات یہ نیکی کر کے جتانا جو ہے نا, یہ اور بڑی غلطی ہو جاتی ہے. ایک بزرگ کے بارے میں آتا ہے, اپنے بیٹے کے ساتھ with his son he traveled for the one city and there is a kafla, there is a caravan with him. They will stay night in any hotel. At the time of tahajjud, the father and sons woke up and make tahajjud, and after tahajjud the son told the father, oh my father, everybody is sleeping, nobody praying tahajjud, they are all sleeping. What a beautiful answer the father gave to him. Beta tu bhi soya rehta to acha tha. If you don't wake up and you sleeping is okay, because after performing tahajjud you believe that you are superior to all of them. نماز پڑھ کے تجھے لگ رہا ہے کہ تو باقیوں سے اچھا ہے,
اس سے اچھا تھا تو بھی سویا رہ جاتا. So that is the main thing. نیکی کیجئے مگر اس کی وجہ سے اپنے آپ کو سمجھنے نہ لگ جائیے کہ میں اب جناب بہت اللہ کا نیک بندہ بن گیا, نمازی ہو گیا. علماء نے پراؤڈ کی, تکبر کی جو ریزنز لکھی ہیں نا, ہم سمجھتے ہیں پراؤڈ صرف پیسے والا رچ پیپل ہی کر سکتا ہے. بالکل, رچ پرسن بھی تکبر کرتا ہے, بٹ دیر از the 8 reason of proud. اور اس میں ایک پراؤڈ کی ریزن لکھی گئی کہ عبادت کرنے والا بھی تکبر کر سکتا ہے. کیونکہ بندہ جب نماز پڑھنے لگتا ہے اسے لگتا ہے میں 5 ٹائم کا نمازی, یہ تو کوئی نماز ہی نہیں پڑھتا. میں ہر سال حج پہ جاتا ہوں, یہ تو اتنا پیسہ ہو کے حج پہ جاتا ہی نہیں ہے. میں نے مسجد کو اتنا چندہ دیا, اس کی اتنی بڑی فیکٹری ہے پھر بھی 1 روپیہ نہیں دیا. You have no permission to think about like this. ہم کسی کے بارے میں ایسا نہیں سوچ سکتے. ہم اپنے آپ کو کیوں سپیریئر سمجھنے لگ گئے؟ کیا معلوم اللہ کی بارگاہ میں کون مقبول ہے. تو ہمیشہ عبادت کیجئے, اللہ کے لیے کیجئے. یہ تمنا مت رکھیے کہ لوگوں کو پتا چل جائے. ایک بار ایک بزرگ جو تھے کسی کے یہاں کھانے پر گئے, دعوت پر گئے. دیکھیں ہم کتنی ایزیلی اپنی نیکیاں ضائع کرتے ہیں. ایک بزرگ گئے اور دعوت پر جب کسی کے گھر پر, تو اس نے اپنے سرونٹ کو کیا کہا, اس نے کہا کہ وہ والے برتن کے اندر, ان باؤلز کے اندر یا ان ٹریز کے اندر کھانا سرو کرو, ڈنر سرو کرو جو ہم سیکنڈ ٹائم جب حج پر گئے تھے نا, تو جو ڈنر سیٹ لائے تھے اس میں سے کھانا سرو کرو. بزرگ نے بڑی پیاری بات کی, کہا اے نادان, ود ان 1 sentence, ایک جملے کے ذریعے تو نے اپنے 2 حج ضائع کر دی. کیوں کہا ایسا کہ دوسری بار حج پر جو ڈنر سیٹ لائے تھے اس ڈنر سیٹ میں کھانا سرو کیا جائے. اٹ مینز یو وانٹ that we know that mashallah second time 2 times you perform your hajj. اب غور کیجیے, ہمیں کیوں شوق ہے مجھے حاجی کہا جائے, ہمیں کیوں شوق ہے مجھے حافظ کہا جائے, ہمیں کیوں شوق ہے مجھے یہ نام دیا جائے, یہ لقب دیا جائے. اچھا ایک آخری بات, شیطان اتنا مردود ہے, ایسا واقعی ایسا اینیمی ہے, انہو لکم عدو مبین. قرآن کہتا ہے نا, اب جب اس طرح کے بیان سنتے نا, پتہ ہے ہمارے دماغ میں کیا آ رہا ہوگا, ہاں یہ بات بالکل ٹھیک کر رہے ہیں, وہ جو فلاں حاجی صاحب ہے نا وہ بالکل غلط آدمی ہے, وہ اپنے آپ کو حاجی کہتا ہے. ہاں وہ فلاں حاجی صاحب نے مسجد میں اعلان کروایا تھا نا, اس کی نیت ٹھیک نہیں ہے. ہاں یاد آ گیا, وہ بھی اپنی بڑی نیکیاں یاد کرتا ہے. یعنی ہمیں شیطان اس طرح کے بیانات میں بھی اپنے بارے میں سوچنے کا موقع نہیں دیتا, ہمیں دوسرے لوگ یاد دلا رہا ہوتا ہے. یہ بھی بدگمانی ہے, یہ بھی جہنم میں لے جانے والا کام ہے. خدارا ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ آلویز, جب بھی اصلاحی بیان سنیں, چاہے وہ غیبت پر ہو, حسد پر ہو, تکبر پر ہو, کسی بھی برائی پر ہو, کبھی کسی کے بارے میں مت سوچا کرو کہ وہ ایسا ہے, میں ایسا تو نہیں, مجھے بچنا ہے, مجھے سنبھلنا ہے. We have no parameter with us. ہمارے پاس کوئی ایسا پیمانہ نہیں ہے کہ ہم کسی کو چیک کریں کہ وہ ریاکار ہے, وہ آسٹنٹیشن کرتا ہے, وہ دکھلاوا کرتا ہے. وہ جانے, اس کا رب جانے. میرے خیب کم ہے, میری خطائیں کم ہیں. ایک بہت خوبصورت واقعہ, ایسا واقعہ, ایسی سٹوری جو بزرگوں نے اپنی کتابوں میں لکھی, مگر اس انسیڈنٹ سے you will learn that درود پاک, پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر جو درود پڑھنا ہے, صلاۃ علی النبی, وہ کتنی بڑی بلیسنگ ہے, کتنی بڑی یوں سمجھیے کہ اللہ کی نعمت ہے کہ کب کہاں کیسے یہ کام آ جاتی ہے. A very rich person of Baghdad used to go on business trip on land and sea. Means he have a business of like import and export. وہ زمینی راستوں سے بھی سامان منگواتا تھا اور سمندری راستوں سے بھی سامان منگواتا تھا. Then such time came to him that his estate completely turned upside down. اس کا business بالکل collapse ہو گیا اور بڑا rich تھا, مگر اب وہ جناب بہت زیادہ اس کے اندر پرابلم آ گئی, سارا business اس کا collapse ہو گیا. اب once he came across a creditor to whom he owed 500 dinars. پیسے اب دینے کو بالکل نہیں تھے, صرف 500 دینار ایک شخص کے دینے تھے. اور اس قرض خواہ کا جب اسے سامنا ہوا, the creditor asked him for the debt to be cleared, but because he didn't have anything on him, he apologized. اس نے کہا میرے پاس ابھی تو نہیں ہے. But that creditor take him towards court, اور وہاں جا کے اس نے قاضی کے سامنے, جسٹس کے سامنے یہ گویا کیس داخل کیا کہ اس بندے نے میرے 500 دینارز دینے. جج نے, جسٹس نے پوچھا, he asked that you have to pay to him. He replied, yes, I should pay, but till now I don't have any money, give me some time. So the judge asked him, you have any brother or any of your friend which give you your guarantee? You have any guarantor? اب آپ بھی جانتے ہیں کہ جب کولیپس ہو جاتا ہے انسان, بزنس ٹھپ ہو جاتا ہے, اب ایسے وقت میں کوئی گارنٹر بھی نہیں ملتا, کوئی ضامن بھی نہیں ملتا. اس نے کہا no, I have no guarantor. Then judge told police officer to take him towards jail. The police officer take him to the prisoner. اب جب prison کی طرف لے جا رہا تھا
تو اب اس نے کہا اس کو کہ مجھے ایک رات کی give me a permission for one night only. I want to spend that night with my family. In morning I will come back because I have no money. میں پیسے نہیں ہے کہ صبح آ کے پیسے دوں گا, but give me one night to spend with my family. Maybe اس کے بعد ساری لائف ہی جیل میں گزر جائے. The police officer also told him, you have any guarantor for one night? How I give you the permission to go your home? May you don't come again. کیا پتا تم واپس نہ آؤ. تو اب وہ شخص کیا کہتا ہے, بڑی پیاری بات کہتا ہے, کہتا ہے گارنٹر تو کوئی نہیں ہے, میں تمہیں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے نام کی ضمانت دیتا ہوں. I give you the guarantee of the name of رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. Give me one night. I will come tomorrow and I will give you the guarantee of رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. میں پیارے آقا کی ضمانت دے سکتا ہوں, ان کے نام کی ضمانت دے سکتا ہوں. پولیس آفیسر بھی عاشق رسول تھا, کہا ٹھیک ہے صبح واپس آ جانا. اب یہ شخص بڑی سیڈ پوزیشن میں, بڑا سوروفل فیس لے کر اپنے گھر پہنچتا ہے. تو فیملی کہتی کیا بات ہے, بڑے افسردہ ہو, ویری سیڈ. کہتا ہے بات یہ ہے کہ بس صبح جیل جانا ہے. I have only one night to spend with you and I came to you with the name of رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. Otherwise they don't give me permission to come towards you. اب فیملی کیا کہتی ہے, عاشقان رسول کا گھر تھا, ان کی زوجہ کہتی ہے, ان کے بچوں کی, the mother of their children, she replied, don't worry because you guarantee of رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, جس کے نام کی ضمانت لے کے آئے ہو وہی انتظام کریں گے. اب بہرحال وہ افسردہ تو تھا, اب وہ درود پاک جو ہے وہ کثرت سے پڑھنے لگا. رات تھوڑی دیر بچوں کے ساتھ گزاری اور the whole night he spent the night to recite درود پاک. یہ بڑی اہم بات ہے کہ جب آپ کسی پرابلم میں ہیں, کسی تکلیف میں ہیں, تو درود پاک کا ورد بڑھا دیا کریں. بہرحال اس شخص نے درود پاک پڑھنا شروع کیا, پڑھتے 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 اس کی آنکھ بند ہو گئی, اس کو نیند آ گئی. سبحان اللہ. اب جب آنکھیں بند ہوئیں, اس خواب میں کیا ہوا, he saw Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam in his dream. And Aqā alayhi salatu wasalam said, congratulations, go to the minister of the king in the morning and say to him that Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam has commanded you to pay the debt of 500 dinars on my behalf, due to which the judge has ruled my imprisonment and I have been able to leave on the witness of Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam. Then Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam also told a sign of the minister. کوئی نشانی بھی بتا دی. پیارے آقا فرماتے ہیں جب منسٹر کے پاس جانا تو اس سے کہنا کہ you always that every night you recite درود شریف upon Holy Prophet صلی اللہ علیہ وسلم 1000 times. تم روزانہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات پر 1000 بار درود پاک پڑھتے ہو. Last night you forgot the count and you were in doubt whether the number 1000 had been completed or not, whereas it had been completed. Upon seeing this beautiful dream, that person woke up happily. پیارے آقا نے نشانی کتنی پیاری بتائی کہ جا کر اس وزیر سے کہنا روزانہ 1000 بار درود پڑھتے ہو, کل رات تمہیں تھوڑا سا شک ہوا تھا 1000 کی گنتی پوری ہوئی کہ نہیں. سنو, رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے تمہاری گنتی پوری تھی. اب صبح اٹھ کر یہ عاشق رسول خوشی خوشی اس منسٹر کے پاس پہنچا اور جا کر اس کو, وہ تیاری تھی اس کی کہیں جانے کی, اس نے اس کو روکا, کہا میں آپ کے لیے کوئی میسج لایا ہوں. کس کا میسج لایا ہو؟ اس نے ریپلائی کیا کہ there is a message of رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. And my Aqā said that pay my debt of 500 dinars on behalf of me. He said, you have any of sign, any of کوئی آپ کے پاس ایویڈنس ہے, کوئی پروف ہے کہ تمہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا ہے؟ He told, yes, I have a evidence that daily night you always recite 1000 times درود پاک, but yesterday night you have a doubt in your mind. Listen, Rasul Pak sallallahu alaihi wasallam said that your count of 1000 درود is correct. اللہ اکبر, لبیک یا رسول اللہ کی اس نے صدا بلند کی, اس عاشق رسول کا ماتھا چوما, فور ہیڈ پہ کس کیا اور کہا بیٹھو. اپنے گھر جاتا ہے, واپس آتا ہے وہ منسٹر اور 500 دینار اسے پیش کرتا ہے کہ یہ لیجئے, میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ کے جو حکم فرمایا, میرے آقا کا حکم میں کمپلیٹ کر رہا ہوں, ایک اور کام کیجئے, 500 dinars اور لے جائیے. Take more 500 dinars to spend on your children. Please take another 500 dinars to start a little bit business for you. Also take 500 dinars that you get the good news for me, and another 500 dinars for the sweet dream, for the true dream which you explain me. Subhanallah, the brother in problem for 500 dinars, but now he get 2500 dinars and he go towards the judge. And جب وہ وہاں پہنچتا ہے تو جج کو اس نے 500 دینار پیش کرنے تھے, کیونکہ اچھا everybody may be expecting کہ اب صبح آ کے جیل ہی ہونی ہے, رات تو کہہ کر گیا تھا کہ ایک رات کی پرمیشن دے دو, I have nothing to pay,
Just give me a permission to spend the night with my family. So everybody may expecting he will come and surrender and we have to give them the court towards jail. اللہ غنی. ابھی وہ کورٹ میں پہنچتا ہے تو جو جج تھا وہ کورٹ کے اس عدالت کے دروازے پر کھڑا ہے اور کیا کہتا ہے کہ رات نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے میرے خواب میں بھی کرم فرمایا. تمہارا قرضہ تمہارا ڈیٹ جو ہے وہ میں نے پے کرنا ہے. 500 دینارز دیے کہ یہ لوگ قرض پے کر دو, اپنا لون ادا کرو, اور 500 دینارز جو ہے میرے آقا نے فرمایا تمہیں اور بھی پیش کرنے ہیں, یہ تحفہ بھی میری طرف سے رکھ لو. ذرا کیلکولیشن کرتے رہیے, اب کتنے پیسے ہو گئے؟ 3500 دینارز. ٹھیک ہے, اب باری ہے اس کی جس کو پیسے دینے ہیں, دا کریڈیٹر, قرض خواہ. جب اس کے پاس گئے تو کہتا ہے کہ رات پیارے آقا نے میرے خواب میں بھی کرم فرمایا ہے, تمہارا قرضہ میں معاف کرتا ہوں اور 500 دینار تحفے میں مزید پیش کرتا ہوں. اب 500 دینار کا جو مقروض تھا, ایک رات کی پرمیشن لی تھی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے نام پر, مگر درود پاک کی برکت دیکھو, سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی نگاہ عنایت دیکھو کہ اب وہ شخص 4000 دینارز لے کر اپنے گھر کو واپس جا رہا ہے. اور یہ ایک اسٹوری نہیں ہے, یہ ایک انسیڈنٹ نہیں ہے. جن نے درود پاک کو تھاما ہے, آج تک دنیا بھر میں عاشقان رسول جو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے سچی محبت رکھتے ہیں, ان سے سچا پیار رکھتے ہیں, مصیبت میں اپنے آقا کو پکارتے ہیں, سرور کائنات گنبد خضراء کے مکین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آج بھی اپنے غلاموں کی مدد فرماتے ہیں, آج بھی ان کی مشکلیں آسان فرماتے ہیں. بات بلیف کی ہے, بات اپنے ایمان کی ہے, ایسے یقین کی ہے کہ سرور کائنات علیہ الصلوۃ والسلام رب کی عطا سے آج بھی اپنے خزانے لٹاتے ہیں. کیا خوبصورت شعر شاعر لکھتے ہیں, کیا بات لکھتے ہیں, ہجر نبی میں آہ کہاں بے اثر گئی, ہجر نبی میں آہ کہاں بے اثر گئی, تڑپے جو ہم یہاں تو مدینے خبر گئی. مدینے والے کو پکارے تو صحیح نہ کوئی, اپنی یادوں میں بسائے تو صحیح کوئی, مشکل میں ہو تو کوئی بات نہیں ہے. کیا خوبصورت بات امام عشق و محبت اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں, کیوں رضا مشکل سے ڈریے, کیوں رضا مشکل سے ڈریے, جب نبی مشکل کشا ہو. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام موجود ہیں تو امتی کو ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. ہمارا سہارا, ہمارے آقا ہمارے ساتھ ہیں. بات یہی ہے کہ ہمارا کنیکشن کیسا ہے, ہمارا سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر بلیف اور ان سے محبت کا کنیکشن کیسا ہے, انہیں یاد کتنا کرتے ہیں, درود کتنا پڑھتے ہیں, ان کا ذکر کتنا کرتے ہیں. ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ. آج پرابلم ہو جائے تو ہم دنیا کے منسٹرز, دنیا کے کاؤنسلرز, دنیا کے رچ پیپل کو تلاش کرتے ہیں, انہیں کیوں یاد نہیں کرتے کہ جن کے بارے میں امام عشق و محبت لکھتے ہیں کہ جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا, جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا, یاد اس کی اپنی عادت کیجیے. ان کی یاد اپنی عادت کر لیں تو انشاءاللہ دنیا میں بھی بیڑا پار ہے, آخرت میں بھی بیڑا پار ہے. محبت کے ساتھ آئیے مل کر بآواز بلند درود پاک پڑھ لے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ہمیشہ اپنی زندگی کا ایک معمول بنائیں کہ میری وجہ سے کسی کو تکلیف نہیں پہنچنی چاہیے. ہماری گاڑی بعض اوقات ہم ایسی پارک کرتے ہیں کہ کسی کا گیٹ بند ہو جاتا ہے, ہم کہتے ہیں جناب میں نیک کام کے لیے جا رہا تھا, میں تو مسجد جا رہا تھا, کوئی بات نہیں تھوڑی دیر تکلیف برداشت کر لیتا. نہیں, اسلام اس بات کی اجازت نہیں دیتا. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ایک بار نماز ادا فرما رہے تھے, صحابہ صفوں میں تھے, کسی بچے کے رونے کی آواز آئی. اس زمانے میں خواتین بھی اس زمانے کی نماز میں جماعت میں شامل ہوا کرتی. کسی بچے کے رونے کی آواز آئی, میرے آقا نے قرات مختصر کر دی اور نماز جلدی ختم کر دی اور فرمایا کہ بچہ رو رہا تھا تو اس کی ماں کو تکلیف ہو رہی ہوگی. ماں کی تکلیف کے لیے نماز شارٹ کر دیتے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. ہماری محفل نعت ہوں, ہمارے اجتماع ہوں, ہمارے اسپیکر کی آواز اتنی نہیں ہونی چاہیے جس سے کسی کی آرام میں خلل ہو. ہم روڈ نہ بند کریں جس سے کسی کا وے بند ہو جائے. ہم گاڑی ایسی جگہ پارک نہ کریں جس سے کسی کو تکلیف ہو. اسلام محبت اور پیار کا درس دیتا ہے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی تو کیا شان ہے. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام جانوروں کو تکلیف بھی برداشت نہیں کرتے تھے. ایک بار پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام وضو فرما رہے, ایک برتن تھا اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس سے وضو فرما رہے تھے. سامنے سے بلی آ گئی, کیٹ آئی اور وہ تھرسٹی تھی, پیاسی تھی. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا وضو روکا اور وہ باؤل آف واٹر جو تھا اس بلی کے آگے کر دیا. اس بلی نے اس میں سے پانی پیا. جو آقا جانوروں کی تکلیف برداشت نہ کریں, ان کے امتیوں کو تکلیف دے, ان کے غلاموں کو پرابلم دے. آلویز اپنی لائف کا اصول بنا لیں
یہ بہت بڑی نیکی ہے، ہم اس کو نیکی نہیں سمجھتے. یعنی آپ کی نماز پڑھنا، روزے رکھنا بہت اچھی بات ہے، مگر مسلمانوں کا دل دکھانا، انہیں تکلیف دینا، پڑوسی ٹینشن میں، کاروبار کرنے والے ٹینشن میں، رشتہ دار ہم سے پرابلم میں، گھر والے ہم سے ٹینشن میں، اور ہم بڑے نیک مولوی صاحب بنے ہوئے. یہ نیکی ہے، یہ بھی تو نیکی ہے نا. کسی کا دل دکھانا بہت بری بات ہے. آپ نے وہ واقعہ سنا ہوگا نا کہ ایک شخص بڑا گناہ گار تھا، راستے میں اس نے ایک تھرون کانٹا دیکھا آن دا اسٹریٹ. اس نے سوچا کہ دنیا مسلمان نکلیں گے، ان کو تکلیف ہوگی، بس وہ کانٹا ہٹا دیا، وہ رکاوٹ ہٹا دی. اللہ تعالیٰ نے اس رکاوٹ ہٹانے کی برکت سے اس کی مغفرت فرمائی. اللہ بڑا کریم ہے، وہ بندوں کے ساتھ بندوں کے اچھے برتاؤ کو، کریکٹ مینرز کو، سافٹ امیج کو بڑا پسند کرتا ہے. تو انشاءاللہ اس کی بھی بھرپور کوشش کریں گے. صلو علی الحبیب. میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیو، آج درود پاک کی اس فضیلت کے بعد ایک انٹینشن تو ہم سب کر لیں کہ ڈیلی ایٹ لیسٹ ہم 313 مرتبہ 313 ٹائمز درود پاک پڑھیں گے. علماء کہتے ہیں جو ایٹ لیسٹ ڈیلی 313 ٹائمز درود پاک پڑھ لیتا ہے، وہ کثرت کے ساتھ، ایبنڈنس کے ساتھ درود پاک پڑھنے والوں میں شامل ہو جاتا ہے. تو نیت کرتے ہیں انشاءاللہ پڑھیں گے، پھر دیکھیں دنیا میں بھی کیسی برکتیں لوٹیں گے، آخرت میں بھی کیسی برکتیں لوٹیں گے. اللہ تعالیٰ مجھے بھی قیامت کی پریشانی سے محفوظ فرمائے، اور آپ کو بھی قیامت کی پریشانیوں سے محفوظ فرمائے، اور اس کے لیے دعائیں کریں، اس کے لیے التجائیں کریں. فکر ہوگی تو آسانی ہوگی نا. بچہ نہ روتا نہیں تو ماں بھی دودھ نہیں دیتی. ہم تو دعا بھی نہیں مانگتے کہ یا اللہ قیامت کے دن کی سختیوں سے بچا، ہمیں محشر کی سختیوں سے بچا، اس کی پیاس سے بچا، اس دن کی حساب کتاب کی آسانی عطا فرما. اتنی پیاری دعا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی. سبحان اللہ. اللہم ربنا حاسبنی حسابا یسیرا. اے اللہ قیامت کے دن ہم سے آسان حساب لینا، حساب میں آسانی فرمانا، کیونکہ حساب ہوا تو اپنے پاس تو ہے ہی نہیں کچھ. ہم کیا رپلائی دیں گے؟ غلطیاں ہی غلطیاں ہیں، کوتاہیاں ہی کوتاہیاں ہیں. گناہ تو معافی جب مانگے پتا ہو گناہ کتنے، کوانٹٹی بھی نہیں پتا اتنے گناہ ہیں. ایک بزرگ سوچتے رہے کہ میری زندگی 60 سال کم و بیش ہو گئی، 60 ایئرز. انہوں نے 60 ایئرز کے ڈیز بنائے، ملٹیپلائی بائی 365. آپ بھی کبھی کیجئے گا. ہیں کتنے دن ہو گئے مجھے دنیا میں؟ اگر روز کا ایک گناہ بھی کیا، اس بزرگ سوچنے لگے تو اتنے ہزار میرے بیڈ ڈیڈز ہو گئے، اتنے سارے سنز. اتنا ڈر لگا، اتنا خوف خدا طاری ہوا کہ دنیا سے چلے گئے، روح قبض ہو گئی. وہ تو ایک گناہ کاؤنٹ کر رہے تھے. ہم اور آپ سوچیں کہ ہم ایک دن میں کتنے گناہ کرتے ہیں. ہر گھنٹے، ہر لمحے گناہ ہی گناہ ہے. ہر لمحہ گناہ کی کثرت و بھرمار ہے. غلبہ شیطان ہے اور نفس بد اتوار ہے. مجرموں کے واسطے دوزخ بھی شعلہ بار ہے. ہر گناہ قصدن کیا ہے، اس کا بھی اقرار ہے. خدارا اپنے گناہوں پر شرمندہ ہونا سیکھیں، اپنے گناہوں سے معافی مانگنا سیکھیں. اور آج کے اس بیان میں جو سمجھنے کی کوشش کیجئے کہ بس اب آخرت کی بھی پریپریشن کرنی ہے، صرف دنیا نہیں ہے. مجھے جانا ہے دنیا سے. لوگ کہتے ہیں میں نہیں چل سکتا نیکی کے کاموں میں نہیں دے سکتا وقت، بڑا بزنس، بڑی لائف، فیملی، نہیں نکلتا ٹائم. ارے آج تمہارے پاس نماز کا ٹائم نہیں ہے، آج تمہارے پاس دین متین کی خدمت کا ٹائم نہیں ہے. وہ دن کیا ہوگا جب سب کچھ یہیں رہ جائے گا اور آپ قبر میں ڈال دیے جائیں گے. تھوڑا ٹائم ابھی نکال لو نا، تاکہ وہ سفر آسان ہو جائے. اللہ کرے دل میں اتر جائے میری بات.